الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز یادگار اسلاف نبیر شیخ الکبیر شہزادہ سلطان المشائخ حضرت علامہ پیر سید فاروق میاں چشتی مدظ اللہ العالی وہ جمیع عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. آج کی یہ محفل حضرت سیدی پیر سید سبحان علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. یہ عرس اب 200 سالہ عرس
ہم سب منانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، یعنی تقریباً آج کی اس شب میں سیدی سید سبحان علی رحمت اللہ تعالی علیہ آج سے 200 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آج ان کے آستانے پر عاشقوں کا یہ امٹتا ہوا سیلاب اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور انہیں جانے کے بعد صدیوں بیت جاتی ہے، پھر بھی دنیا ان کو بھلایا نہیں کرتی بلکہ دنیا ان کو یاد رکھا کرتی ہے۔ ان کے نام پر جب بھی آواز دی جاتی ہے تو ہزاروں لوگ اپنا آرام چھوڑ کر، اپنی راحتوں کو چھوڑ کر، اپنا سکون چھوڑ کر، اپنا اطمینان چھوڑ کر، اپنے نرم اور گرم بستر چھوڑ کر آزمائش کے موسم میں بھی اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ عرس کیوں ہوتا ہے؟ عرس کا مقصد کیا ہے؟ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں، مرنے کے دن ہر قوم غم مناتی ہے، ہر قوم ماتم کرتی ہے، ہر قوم روتی ہے، لیکن صرف ایک ہی قوم ہے جسے قوم مسلم کہتے ہیں، اور قوم مسلم میں بھی صرف اور صرف اہل سنت و جماعت جسے کہتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے وصال کے دن ماتم نہیں کرتے، وہ اپنے بزرگوں کے وصال کے دن روتے نہیں ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے وصال کے دن غم نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ عرس کرتے ہیں، اور عرس ہمیشہ خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قمقمے خوشی کے موقع پہ لگائے جاتے ہیں، صندل خوشی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، چادریں خوشی کے موقع پہ چڑھائی جاتی ہے، پھول خوشی کے موقع پہ چڑھائے جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے کسی مرنے والے کی موت پر کسی کو خوشی مناتے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کریں، صرف مسلمانوں میں، اہل سنت و جماعت میں اللہ والوں کے دنیا سے جانے پر اس دن کو عرس قرار دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ہمیں اتنا یقین ہے دوسرے لوگوں کا معاملہ وہ جانے کہ ان کے مرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں، ان کے مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے جب قبر میں بندے مومن پہنچتا ہے تو اس کو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سنی کہتا ہے کہ ہمیں مدینے جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہمیں مر جانے میں ہوتی ہے، کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی، جب طلعت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ارے گنبد کی زیارت کرو تو کوئی آگے ہٹا سکتا ہے، لیکن ایمان پر دنیا سے چلے جاؤ تو قبر میں وہ دیدار ہوگا، نہ کوئی ہٹانے والا ہوگا، نہ کوئی مخل ہوگا، بلکہ کیفیت یہ ہوگی تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ یہ عرس ہے، یہ عرس ہے، یہ عرس ہے۔ جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اس کی قبر میں اس کو کہتے ہیں نم کنامت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ تو فرمائے، فرشتے اس اللہ کے برگزیدہ بندے سے کہتے ہیں نم کنامت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے،
نیچے فرشتے اس کو نم کا نومتل عروس کہتے ہیں اور اوپر اس کا عرس منایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا عرس سب کا نہیں منایا جاتا, سب کا عرس نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ سب کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں ہوتی, سب کی قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا نہیں ہوتی, سب کی قبروں کے اندر جنت کی باغوں بہار نہیں ہوتی. کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں اللہ اکبر جو دنیا سے جاتے ہیں مگر اللہ اکبر ان کو قبروں میں سکون نہیں ملتا. یاد رکھنا اے اللہ کے مقدس بندے کا عرس منانے کے لیے آنے والوں, آئیے ذرا غور کریں, سب کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بنتی, بلکہ کچھ لوگوں کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے, اسی لیے سب کا عرس نہیں منایا جاتا. اللہ اکبر. اب آئیے ذرا سوچئے, ہم سب اپنے حال پر غور کریں, ہم سب اپنی کیفیت پہ غور کریں. قبروں کا سکون, قبرستان کا سکون ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے, قبرستان کا سکون ہمیں فریب میں نہ ڈال دے. اللہ اکبر. ہمیں یوں لگتا ہے کتنے سکون سے یہ مردے سو رہے ہیں, مگر یاد رکھنا مردے سب سکون سے نہیں سوتے, بلکہ کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا سمجھ کے دھوکہ مت کھانا. اللہ اکبر. یہ 2 گز زمین صرف نہیں ہے, اللہ جن سے راضی ہے, جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے, جنہوں نے اللہ کو منا لیا ہے, جنہوں نے قدرت کا قرب اختیار کر لیا ہے, جن کا خاتمہ اللہ کی رضا پہ ہوا ہے, جن کا خاتمہ اللہ اکبر ایمان پر, مصطفیٰ جان رحمت کی وفا پر ہوا ہے, وہ تو بہت سکون سے سوتے ہیں. اس قبر میں جنت کی نہریں بھی جاری ہے, اس قبر میں باغ بھی لگے ہوئے ہیں, وہ قبر تا حد نگاہ کشادہ ہے, مشرق سے مغرب تک وہ قبر کشادہ ہے. یہ اللہ والوں کی قبریں ہیں, اس کو چھوٹا سا ٹکڑا مت سمجھنا, اندر وہ بہاریں ہیں کہ اگر دیکھ لو تو پاگل ہو جاؤ. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لائے. اسی لیے یاد رکھو وہ اندر بہت بڑی جگہ ہے, وہ اندر تخت بھی ہے, اندر تاج بھی ہے, اندر جنتی لباس بھی ہے, اندر بزرگوں کا آنا جانا بھی ہے, اندر اللہ والوں کا آنا جانا بھی ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے. بلکہ مجھے ایک بات یاد آئی, میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ والے آتے جاتے رہتے ہیں, یہ قبروں کا معاملہ بڑا جدا ہے. سلطان محی الدین اورنگزیب کے دور میں ایسا ہو گیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جعلی قبریں بنا کر کے بیٹھ گئے تھے, کمانے کے لیے, مجاوری کرنے کے لیے جعلی قبریں بنا کر کے بیٹھ گئے تھے. سلطان اورنگزیب کو جب پتا چلا تو اللہ اکبر, سلطان نے کہا کہ جو جعلی قبریں ہیں میں ان کو اکھاڑ دوں گا. اس کا طریقہ یہ ہوگا, میں جا کر کے سلام کروں گا, اگر میرے سلام کا جواب آیا تو قبر باقی رہے گی, ورنہ قبروں کو اکھاڑ کر پھینک دوں گا, چاہے کتنا ہی بڑا گنبد ہو, چاہے کتنا ہی بڑا مینار ہو. بادشاہ ضدی بھی تھے, بادشاہ شریعت کی ننگی تلوار بھی تھے. قبروں پر جاتے, سلام پیش کرتے, جواب آتا, قبروں کو باقی رکھتے, جواب نہیں آتا, اکھاڑ کر پھینک دیتے. قبروں پر سلام کرتے کرتے باری آئی سلطان الہند کے روضے کی, عطائے رسول کے روضے کی, سرکار غریب نواز کے روضے کی. ایک بات آپ کو بتاؤں, بہت سارے مزارات ایسے ہیں جن کی کوئی سند نہیں ملتی, بہت سارے مزارات ایسے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, بہتوں کے تو نام بھی نہیں ملتے, مگر سلطان الہند کا آستانہ, غریب نواز کا آستانہ ایسا ہے 800-1200 سال سے مسلسل وہاں پر اللہ والے حاضری دے رہے ہیں اور وہاں سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں. یہ سیدی عبدالسبحان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, ان کا سلسلہ بھی میرے غریب نواز کے سلسلے سے ملتا ہے, یہ بھی چشتی ہے. اور یاد رکھنا ہندوستان کے اندر کسی سلسلے کا مرید ہو, چاہے قادری ہو, چاہے نقشبندی ہو, چاہے سہروردی ہو, چاہے اشرفی ہو, چاہے برکاتی ہو, چاہے رفائی ہو, کسی سلسلے کا ہو جو ہندوستان میں ہے, پہلے وہ چشتی ہے, بعد میں وہ سب کچھ ہے. اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام کا پرچم لہرانا ہے اس میں چشتی بزرگوں کا فیضان موجود ہے, بزرگان چشت کی محنتیں ہیں. غریب نواز نے دلی میں بختیار کاکی کو بٹھایا, بابا فرید الدین گنج شکر کو بٹھایا, محبوب الہی کو بٹھایا,
بٹھایا، بندہ نواز کے دراز کو بٹھایا. جب تک ہندوستان میں اذانیں گونجتی رہے گی وہ چشتی بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہوتا رہے گا. سلطان الہند غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اللہ اکبر. ان کے آستانے پر سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر پہنچتا ہے کہ یہ روزہ بھی تو معاذ اللہ جعلی نہیں. سلام کیا. حیرت کی بات یہ ہے اتنا مستند روزہ، سلام کیا جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ سلام کیا جواب نہیں آیا. اورنگزیب کو وسوسہ آنے لگا. دو بار سلام کیا جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ دھڑکتے دل سے جواب دیا، سلام کیا، اب بھی دیر تک جواب نہیں آیا. اورنگزیب نے سوچا کیا اب تک ہم دھوکے میں تھے، کیا اب تک لوگ دھوکے میں تھے. جیسے یہ سوچنے لگا تھوڑی دیر کے بعد سلام کا جواب قبر انور سے آیا. اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا آزمائش ہوئی، میں نے کیا غلطی کر دی کہ مرشد نے 3 مرتبہ سلام کے بعد جواب دیا. ذرا غور سے سنو اور یاد رکھو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اس لیے کہ یقین والوں کو سب کچھ ملتا ہے، دلگل یقین کو کچھ نہیں ملتا. حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، شک والے مت بنو یقین والے بنو. آج دنیا کے اندر شک پیدا کیا جا رہا ہے. یہ ولی لوگ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ ولی لوگ تو اپنے ناک پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے. ایک بات میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ ولی لوگ ناک پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ میں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو ناک پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کیا ولیوں کے لیے کہہ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا قبر والے کی ناک پر کبھی مکھی بیٹھے دیکھی ہے آپ نے؟ قرآن مقدس تو یہ کہتا ہے ارے ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو اپنی ناک پر بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے. اور پھر بیار لوگ ان آیتوں کو ولیوں پہ چسپا کرتے ہیں کہ یہ اپنی ناک پہ بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے. ارے نادان، قبر والے کی ناک پر تو مکھی بیٹھ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو قبر کے اندر ہے اس کی ناک پر مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے. اور رہی بات قرآن جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی ناک پہ بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے، تو اس دور میں کون سے ولی کا مزار تھا، کہاں عرس ہو رہا تھا، کہاں سندل ہو رہا تھا، کہاں ولی کے نام پر جو ہے نعرے لگ رہے تھے جو قرآن منع کر رہا تھا. ظالموں، تم نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تم بدترین مخلوق ہو، خدا کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، خدا کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہو. قرآن نے ولیوں کے لیے نہیں کہا، قرآن نے تو مکے کے بتوں کے لیے کہا تھا، کیونکہ ان بتوں کی ناک پر جو مکھی بیٹھتی تھی وہ مکھی نہیں ہٹا سکتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ان کو کیوں پکارتے ہو جو ناک پہ بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے. لیکن جب ولیوں کی باری آئی تو قرآن یوں کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، یہ ولی کی شان ہے. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ بولنے والوں، قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والوں، سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے، جگری دوست دشمن ہو جائیں گے، تمہارے اخلاء دشمن ہو جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے تیرے گہرے دوست تیرے دشمن ہو جائیں گے، وہ کام نہیں آئیں گے. الا المتقین، قیامت میں تو متقی لوگ کام آئیں گے. اللہ سے پوچھو مولا یہ متقی کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے قیامت میں ولی کام آئے گا، قیامت میں اللہ کے عذاب سے ولی بچائے گا. تو جب ولی بچائے گا تو جو ولی قیامت میں مدد کر سکتا ہے کیا وہ دنیا میں مدد نہیں کر سکتا؟ جو ولی اللہ کے عذاب سے بچا
ہے وہ ولی دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا. اس لیے یاد رکھنا ولیوں کے لیے شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا یقین پیدا کرو. اور ہم سے اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 3 مرتبہ میں نے سنا کیا لیکن تیسری مرتبہ میں جواب آیا. پہلی مرتبہ میں جواب نہیں آیا, دوسری مرتبہ میں جواب نہیں آیا, تیسری مرتبہ جواب نہیں آیا. اور ہم سے خوب ہوئے اور مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا اس رات سے مجھے آگاہ کرے آخر تیسری بار جواب کیوں آیا. جا کر کے گئے اور جب سو گئے تو خواب میں غریب نواز کا دیدار ہوا. غریب نواز فرماتے ہیں اور